اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء آیت نمبر 91 ستجدون تم پاؤ گے آخرین چند اور لوگ یریدون جو چاہتے ہیں ان یمانوکم کہ امن میں رہیں تم سے اور یامنو امن میں رہیں قومکم اپنی قوم سے کلما جب کبھی ردو پھیرے جاتے ہیں الی الفتنۃ فتنہ کی طرف اور کسو بل منہ کے بل گرتے ہیں فیہا اس میں فَإِن سو اگر لم یا تعزلوکم نہ کنارہ کریں تم سے وَيُلْقُوا یا نہ بھیجیں الیکم تمہاری طرف السلام صلح وَيَكُفُّوا اور نہ روکیں ایدیہم اپنے ہاتھ فَخُذُوہم تو پکڑ لو انہیں وَاقْتُلُوہم اور قتل کرو انہیں حیث جہاں ثقفتموہم تم پاؤ انہیں وَأُولَئِکُمْ اور یہی لوگ جعلنا دیا ہے ہم نے لکم تم کو علیہم ان پر سلطاناً اختیار مبیناً کھلا۔ اب کچھ اور تم ایسے پاؤ گے لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امان میں رہیں، جب کبھی ان کی قوم انہیں فساد کی طرف پھیرے تو اس پر اوندے گرتے ہیں، پھر اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں اور صلح کی گردن نہ ڈالیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور یہ ہے جن پر ہم نے تمہیں سری یعنی کھلا اختیار دیا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ جہاں پر بھی ان کو پاؤ وہاں پر ان کو قتل کر دو۔ کیونکہ ہم نے لاسٹ میں کیا دیکھا کہ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا، جب پچھلی آیات ہم نے پڑھی ہے اس میں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی، جب پچھلے آیات میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر وہ تم سے صلح کر رہے ہیں، پہلے ان کا تم سے معاہدہ ہو چکا ہے یا وہ تم سے لڑائی نہیں کر رہے، تو پھر تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم ان کو قتل کرو۔ اب کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر پتہ لگ گیا کہ وہ اپنے ہاتھ تم سے نہیں روک رہے، وہ جنگ کر رہے ہیں، صلح کی طرف نہیں آ رہے، تو پھر تمہیں کھلا اختیار ہے کہ تم جو چاہو ان کے ساتھ کرو، یعنی جہاں چاہو وہاں پر ان کو قتل کر دو۔ اب یہ آپ کا حاشیہ نمبر 245، 246، 247 اور 248 تک بن رہا ہے، تو اس کو ہم نیچے سے دیکھ لیتے ہیں۔ جی آیت حاشیہ نمبر 245، یہ آیت کم نازل ہوئی، شان نزول ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں قبیلہ اسد و غطفان کے لوگ ریاءً کلمہ اسلام پڑھتے، یعنی رعایا کا تو جو ہوتا ہے نا صرف دکھانے کے لیے، وہ کلمہ پڑھتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، اور جب ان میں سے کوئی قوم اپنی قوم سے ملتا اور وہ لوگ ان سے کہتے کہ تم کس چیز پر ایمان لائے تو وہ کہتے کہ بندروں بچھوؤں وغیرہ پر۔ اس انداز سے ان کا مطلب یہ تھا کہ دونوں طرف سے رسم و راہ رکھیں اور کسی جانب سے انہیں نقصان نہ پہنچے۔ یہ لوگ منافقین تھے، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی ایسے لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب اپنی قوم کے ساتھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ شرک ہے، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور یہ جنگ سے باز نہیں آتے، تو ان کے کفر عذر اور مسلمانوں کی زر رسانی کے سبب، یعنی ان کی عذر ہوتا ہے نا باعث، ان کے کفر کی وجہ سے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے سبب سے مسلمانوں کو چھوٹ دے دی گئی ہے کہ اب وہ جو چاہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں اور ان کو جہاں چاہے ان کو قتل کر دیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اب جو حاشیہ نمبر آپ کا 248 تھا، اس کے اگر ہم ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ صلح کی طرف نہیں آتے اور اپنے ہاتھ نہیں روکتے تو انہیں پکڑو، جہاں پاؤ قتل کرو، اور یہ ہے جن پر ہم نے تمہیں سری کھلا اختیار دیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، آپ ترجمہ پڑھ کے آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اگر ہم حاشیہ دیکھیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے کہ ان کے کفر کے عذر اور مسلمانوں کی زر رسانی کے سبب۔ اس تفسیر میں آپ کو جن آیات کی تفسیر نہیں ہوتی نا، ان کا جسٹ مقصد بتا دیا جاتا ہے، اوپر جو ترجمہ ہوتا ہے نیچے اس کا صرف ایک لائن میں ہاف لائن میں بتا دیا جاتا ہے کہ ایسا حکم کیوں نازل ہوا۔ جیسے کہ اوپر ہم نے پڑھا نا کہ ان کو کھلا اختیار دے دیا گیا مسلمانوں کو کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، تو ایسا مسلمانوں کو اختیار کیوں دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا، ایک تو ان لوگوں کے کفر کی وجہ سے، اور دوسرا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے جو ہے نا مسلمانوں کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ تم ان لوگوں کو بے شک جہاں چاہو وہاں پر ان کو قتل کر دو۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 92۔ نیکسٹ آیت نمبر 92 دیکھتے ہیں۔ وما اور نہیں کانا کسی لمؤمن مومن کے لیے ان یقتلا کہ قتل کرے مؤمنن کسی مومن کو، الا مگر خطأ غلطی سے، ومن اور جس نے قتل کیا مؤمنن کسی مومن کو خطأ غلطی سے،
فتحریرو تو آزاد کرے، رقبتن گردن، مومنتن مسلمان، ودیتن اور خون بہا، مسلمتن ادا کرے ہوا، الا اہلہ اس کے گھر والوں کو، الا مگر یہ کہ یصدقو وہ خود ہی معاف کر دے، فإن پھر اگر کانا ہو، من سے قوم عدوبن دشمن قوم، لکم تمہاری، وہوا جبکہ وہ مؤمن مومن ہو، فتحریرو تو آزاد کرے، رقبتن ایک گردن، مؤمنتن مسلمان، وَإِنْ اور اگر کانا وہ ہو، من قوم اس قوم سے، بینکم تمہارے درمیان، و بینکم اور ان کے درمیان، میثاقن معاہدہ، فدیتن تو خون بہا، مسلمتن دے دے، الی اہلہ اس کے گھر والوں کو، وتحریرو اور آزاد کرے، رقبتن گردن، مؤمنتن مسلمان، فمن لم یجد تو جو نہ پا سکے، فصیامو تو روزے رکھے، شہرینی 2 ماہ، متتابعانی لگاتار، توبتن توبہ، من اللہ اللہ کی طرف سے، وکانا اور ہے اللہ اللہ تعالیٰ، علیمن سب کچھ جاننے والا، حکیمن حکمت والا۔ آیت نمبر 292 کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اور مسلمان کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بہک کر۔ اس کی جہاں تک پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہاتھ بہک کر سے کیا مراد ہے، کہ یعنی مومن کافر کی مثل مباح الدم نہیں ہے، جس کا حکم اوپر کی آیت میں مذکور ہو چکا، تو مسلمان کا قتل کرنا بغیر حق کے روا نہیں، اور مسلمان کی شان نہیں کہ اس سے کسی مسلمان کا قتل سرزد ہو، بجز اس کے کہ خطان ہو، اس طرح کہ مارتا تھا شکار کو یا کافر حربی کو، اور ہاتھ بہہ کر ضد پڑی مسلمان پر، یا یہ کہ کسی مسلمان کو کافر حربی جان کر مارا اور تھا وہ مسلمان۔ یعنی غلطی سے مراد یہ ہے کہ انسان جو مسلمان ہے اس نے کسی اور کا شکار کر رہا تھا پرندے وغیرہ کا، اور اس کا ہاتھ پھسل گیا اور کسی مسلمان کا قتل ہو گیا، یا پھر یہ کہ اس نے کوئی اور شخص سمجھا تھا، کافر سمجھا تھا، اور وہ نکلا، جب قتل ہو گیا تو پتہ لگا وہ مسلمان تھا، تو اب اس کی کیا سزا ہے۔ نیکسٹ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جو کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کرے تو اس پر ایک مملوک مسلمان یعنی مسلم غلام کا آزاد کرنا ہے، اور خون بہا کے مقتول کے لوگوں کے سپرد کی جائے، یعنی اس کے وارثوں کو دی جائے، اس کو وارثوں کو دی جائے، اور وہ اسے مثل میراث کے تقسیم کر لیں۔ دیت مقتول کے ترکے کے حکم میں ہے، اس سے مقتول کا دین بھی ادا کیا جائے گا، وصیت بھی جاری کی جائے گی۔ اب یہاں پر آپ کو کیا، یہ آپ نے پیچھے بھی قتل کا مسئلہ پڑھا تھا کہ اس بندے جس سے غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر غلطی سے قتل ہو جاتا ہے تو پھر اس بندے نے کیا کیا کام کرنے ہوں گے۔ اچھا، اب پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر قتل بندہ جان بوجھ کے کسی کو قتل کرتا ہے تو قتل کے بدلے قتل ہے، وہ تو آپ نے واضح حکم پڑھ لیا تھا کہ قتل کے بدلے قتل ہے، یا پھر آپ نے اس کی دیت ادا کرنی یعنی معاوضہ ادا کر کے آپ معاف کروا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کیا پڑھ رہے ہیں کہ اگر غلطی سے قتل ہو جاتا ہے تو پھر کیا حکم ہے۔ اگر غلطی سے قتل ہو جاتا ہے تو پھر اس بندے نے کیا کرنا ہے کہ ایک غلام جو مسلم غلام ہے، مسلم غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا ہے، ایک اس نے یہ کام کرنا ہے، اور دوسرا اس نے دیت بھی ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ خود مسلمان ہے تو صرف ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دیا تو اس نے 2 کام کرنے ہیں، ایک تو مسلمان غلام لونڈی کو بھی غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا ہے، اور دوسری بات کہ اس نے دیت بھی ادا کر دی ہے۔ اب دوسرا مسئلہ کیا آتا ہے کہ اگر جو مسلمان مرا ہے وہ ایسی قوم سے ہے کہ جو قوم کافر ہے لیکن ہے بندہ مسلمان تھا جو قتل ہوا ہے، تو پھر جس سے قتل ہوا ہے نا اس نے صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ کہ اس نے کسی ایک غلام مسلمان لونڈی یا غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا ہے۔
اور اگر وہ اس قوم میں ہو کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے تو ان لوگوں کے خون بہا سپرد کی جائے اور ایک مسلمان مملوک آزاد کرنا. یعنی اگر وہ جو بندہ ہے وہ کسی ایسی قوم سے مرا ہے کہ جس سے پہلے ہی آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، تو پھر بھی جس نے قتل کیا اس نے دونوں کام کرنے ہیں. یعنی دیت بھی ادا، خون بہا سپرد کی جائے یعنی دیت ادا کی جائے گی، معاوضہ دیا جائے گا، اور ایک مسلمان مملوک آزاد کرنا یعنی اس نے غلام یا لونڈی کو بھی آزاد کرنا ہے اور ساتھ خون بہا بھی کرنا ہے. تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے. یعنی جو بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، یعنی جو خون بہا ہے، جو غلام آزاد کرنا ہے یا لونڈی آزاد کرنی ہے. اب چونکہ ویسے غلام اور لونڈی کا رواج نہیں ہے تو یہ کام نہیں ہو سکتا، یا پھر کسی بندے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ غلام لونڈی یا اس کو غلام کو یا لونڈی کو آزاد کروا سکے. تو اس کے اوپر کیا سپرد ہے کہ وہ 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی توبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے. اب اس مسئلے کو پھر میں ایک دفعہ اپنے الفاظ میں بیان کر دیتی ہوں. قتل جو آپ نے پڑھا کہ جان بوجھ کے جو قتل کرے گا اس کا تو سیدھی سیدھی سزا ہے قتل کے بدلے قتل یا پھر دیت ادا کرے گا. اب مسئلہ آتا ہے کہ اگر جو ہے بندے نے غلطی سے قتل ہو گیا، تو غلطی سے قتل ہونے کی 3 آپ کے پاس آگے کیٹیگریز آتی ہیں. فرسٹ کیٹیگری یہ ہے کہ ایک ہی قوم کے لوگ ہیں، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو غلطی سے قتل کر دیا، تو اس نے 2 کام کرنے ہیں. ایک تو اس نے ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا ہے، اور دوسرا اس نے دیت ادا کرنا ہے یعنی معاوضہ ادا کرنا ہے. اور دوسرا جو کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ اگر بندے نے کسی ایسے مسلمان کو قتل کیا ہے جو رہتا کافروں کی قوم میں ہے لیکن ہے وہ مسلمان، تو پھر اس نے صرف مسلمان وہ کرنا ہے، جو ہے نا اس کو جسٹ ایک غلام کو یا لونڈی کو آزاد کرنا ہے. تو اس نے دیت نہیں ادا کرنی. اب دیت کیوں نہیں ادا کرنی؟ کیونکہ دیکھیں دیت جو ہوتی ہے وہ معاوضہ پیسوں کی شکل میں دی جاتی ہے. تو اگر بندہ کافروں کی قوم میں رہتا ہے تو وہ جو پیسے ہوں گے وہ کافروں کی قوم مسلمانوں کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہے تو وہ مسلمان کے دی جائے گی، وارثوں کو دی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ دی تو انہیں رہتے جو وہ کافروں کی قوم میں ہے، تو وہ پیسہ مسلمانوں کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے. اس لیے جو بندہ کافروں کی قوم میں رہتا ہے اس کو دیت نہیں دی جائے گی. صرف اس بندے نے کیا کرنا ہے کہ غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا ہے. تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایسے بندے کو قتل کرتا ہے کہ جس قوم کے ساتھ، بے شک وہ قوم کافر ہے یا مسلمان ہے اس بات سے ہمیں غرض نہیں ہے، ہمیں یہ ہے کہ اس قوم کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. جیسے کہ مختلف کنٹریز ہیں لائک چائنا یا UK، کوئی بھی آپ کی کنٹری، اس کنٹری کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے کہ ہم نے وہ ہمارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے کہ اتنے ٹائم تک وہ ہمارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. اب چونکہ معاہدہ ہوا ہے تو پھر ہمارا پیسہ جو ہم دیت کی شکل میں ان کو دیں گے وہ ہمارے خلاف نہیں استعمال ہو سکتا، کیونکہ آلریڈی ایگریمنٹ سائن ہوا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو اس صورت میں بھی بندے نے دونوں کام کرنے ہیں، غلام اور لونڈی کو بھی آزاد کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیت بھی ادا کرنی ہے. اور ایٹ دی اینڈ آپ کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ چونکہ اب اس طرح سے غلام اور لونڈی کا رواج نہیں رہا، کیونکہ ہم نے یہ چیز بھی ڈیٹیل سے پڑھی تھی کہ غلام اور جو لونڈی ہے وہ آج اگر کوئی بندہ کسی بندے کو خرید لیتا ہے پیسے دے کے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا غلام ہے، کیونکہ غلام اور لونڈی وہ ہیں جو مسلمان اور کفار کے درمیان جنگ ہو، اور پھر کافروں کے جو لوگ ہیں، کافروں کے اگر مرد مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہیں یا عورتیں مسلمانوں کے پاس آ جاتی ہیں تو وہ مال غنیمت کی شکل میں، تو وہ پھر لونڈیاں اور غلام کی شکل میں آتے ہیں کہ وہ کافر ہیں تو وہ مسلمانوں کے پاس آ گئے، یعنی جنگ ہوئی تو وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تو وہ غلام. تو اب اس طرح سے نہ تو مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور نہ ہی اس طرح سے وہاں کے لوگ ادھر آتے ہیں ادھر کے لوگ ادھر جاتے ہیں، تو بہت کم ایسے چانسز ہوتے ہیں کہ ایسا کوئی سین ہو. تو اب پھر بندہ کیا کرے؟ اب بندے نے یہ کرنا ہے کہ ایک تو اس نے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں. جہاں غلام اور لونڈی کا ذکر آیا ہے وہاں پہ بندے نے کیا کرنا ہے؟ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے ہیں اور اس کے ساتھ دیت ادا کرنی ہے. باقی سب کیٹیگری میں، اور اگر آپ نے کسی ایسے بندے کو قتل کیا ہے کہ جو کسی ایسے ملک میں جو کافر ممالک ہیں تو وہاں پہ آپ نے صرف 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں، وہاں پہ آپ نے دیت بھی ادا نہیں کرنی. اور پھر جو معاوضہ دیا جاتا ہے نا، جو دیت دی جاتی ہے
مقتول کے جو قتل کیا ہوتا ہے مقتول کے وارثوں کو جو دی جاتی ہے اس کی تقسیم بھی بالکل اسی طرح ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے سورۃ النساء کے شروع میں جائیداد کے جو حصے پڑھے تھے کہ بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹے کو، والدین کو، بیوی بچوں کو. تو یہ جو ہم پیسے دیں گے مقتول کے وارثوں کو، وہ اپنی مرضی سے نہ اس کی بیوی رکھ سکتی ہے، نہ بیٹی، نہ بیٹے، کوئی بھی نہیں رکھ سکتا. یہ جو مال ان کو دیا جاتا ہے دید کی شکل میں، وہ بالکل ایسے ہی تقسیم ہوگا جیسے کہ جو مقتول ہے اس کی جائیداد تقسیم کی جائے گی. بالکل اسی کے ساتھ اس مال کو بھی شامل کیا جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہوئے ہیں انہی حصوں کے مطابق تمام مسلمانوں اور جو اس کے رشتہ دار ہیں، بیٹے بیٹیاں، بیوی بچے یا جو بھی ہیں اس کی، تو ان میں اس حوالے سے تقسیم کر دیا جائے گا. اور باقی مال کی وصیت کے بارے میں آپ نے وہ پہلے سے پڑھ لیا کہ بندہ صرف مال کے تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ بندہ وصیت نہیں کر سکتا. باقی جو مال کا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی حصے مقرر کر دیے ہیں، تو ہم اس میں نہیں کہہ سکتے کہ اتنا مال بیٹے کو ہم نے دینا ہے اور اتنا بیٹی کو دینا ہے. وہ حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی حصے مقرر نہیں کر سکتا. امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. باقی آپ کی طرف سے کوئی سوال ہو تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.